बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ व ज़कात के मामले में आज आखिरी हदीस का ज़िक्र होगा जिसमें ज़कात अदा ना करने वालों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वईद बयान फरमाई है उसका तज़किरा होगा। पहले जितनी अहादीस गुज़री हैं उनमें फ़ज़ाइल का ज़िक्र हुआ था कि ज़कात अदा करने से ये मिलेगा, ज़कात अदा करने वाले को अल्लाह पाक ऐसे राज़ी करेंगे। आज जिक्र हो रहा है कि जो ज़कात अदा नहीं करते उनके साथ मामला क्या होगा। लेकिन एक बात इस ज़िम्मन में ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़कात के इस चैप्टर में आपने देखा है कि ज़कात के मसाइल का तज़किरा नहीं किया गया कि कौन से फ़र्द के ऊपर ज़कात वाजिब होगी, कितने माल पर ज़कात वाजिब होगी और ज़कात की अदायगी कैसे मुमकिन होगी। मुहद्दिसीन किराम का काम अहादीस को बयान करना है छान फटक कर, और फुक़हा का काम ये है, फ़कीहों का काम ये है कि उसकी तखरीज करके ये बयान करना कि ज़िंदगी के मसाइल कैसे हल होंगे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो कि शागिर्द हैं हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की, और हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म हासिल किया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पैदा होने से लेकर फौत होने वाले दिन तक के जितने मसाइल पैदा हो सकते हैं अहादीस से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तख़रिज फरमाए हैं। एक आदमी सुबह उठता है और रात को सोने तक के जितने उसको मसाइल का सामना हो सकता है उनका अहाता किया है उन्होंने। उनके बाकी शागिर्द हैं हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी एक किताब है हदीस की, मुस्नद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने हर बाब को हदीस की उन अहादीस को जिक्र किया है जिनसे मसला निकलता है, जिनसे मसाइल पैदा निकलते हैं और वो हल होते हैं। यहाँ पर जो मुहद्दिसीन ने अहादीस बयान की हैं उनसे मसाइल का इल्म नहीं होता, बल्कि वो फ़ज़ाइल के बारे में है और ना अदा करने वालों की वईद के बारे में है। इसलिए मसाइल के लिए रजू किया जाए उलमाए किराम से, मुफ्तियान किराम से। ज़कात कैसे अदा करनी है, किसको देनी है, कितनी देनी है, किस माल पर देनी है, इसका तज़किरा मुफ्तियान किराम से करके मसाइल का हल किया जाए। बहरहाल यहाँ पर आखिरी हदीस इस चैप्टर की ज़िक्र कर रहा हूँ, वो ज़रा देखिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सोने चांदी का मालिक उनका हक अदा नहीं करता यानी ज़कात अदा नहीं करता, तो जब क़यामत का दिन होगा तो सोने चांदी के उसके लिए आग के तख्ते बनाए जाएंगे और उनको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, और फिर उसके साथ उसके पहलू, उसकी पेशानी और उसकी पुश्त को दागा जाएगा। जब ही वो तख्तियाँ ठंडी हो जाएंगी उन्हें दोबारा आग में तपाया जाएगा और उनसे फिर दोबारा दागा जाएगा। हिसाब किताब के उस दिन में ये अमल जारी रहेगा जिसकी मिकदार 50,000 साल होगी। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उस शख्स के लिए कि जो ज़कात अदा करने में ताख़ीर करता है या अदा करने से यहाँ तक कि बंदों के दरमियान फैसला किया जाए, बस वो अपना रास्ता जन्नत या जहन्नम की तरफ देख लेगा। अपने मालों की देखभाल कीजिए, अपने मालों को देखिए। अगर वो मसाइल के मुताबिक साल भर की आमदनी है और उनके ऊपर साल गुजर गया है, नशोनुमा पा रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़कात दे दीजिए, सही रहेंगे। अर्ज़ किया गया है अल्लाह के रसूल ऊँटों की ज़कात का मामला क्या है, क्योंकि अरब में आम तौर पर ऊँट ज़्यादा होते थे लोगों के पास। आपने फरमाया ऊँटों का जो मालिक उनका हक अदा नहीं करता, ज़कात अदा नहीं करता, उसका एक हक ये भी है कि पानी पिलाने की बारी वाले रोज़ उनका दूध ज़रूरतमंदों के लिए दोहा जाए। ये भी वो ना करे तो जब क़यामत का दिन होगा तो उनके मालिक को एक चटियल मैदान में उन ऊँटों के सामने मुंह या पीठ के बल गिराया जाएगा। ये ऊँट उस वक़्त इतने मोटे होंगे जो वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में मोटे हो रहे थे। उनमें से वो एक बच्चे को भी गुम नहीं पाएगा। वो इसे अपने खुरों से और उसको रौंदेंगे और अपने मुंहों से काटेंगे। जब उसका पहला ऊँट गुजर चुकेगा तो उस पर उसका आखिरी ऊँट फिर लौटा दिया जाएगा।
یعنی اول سے آخر تک سب بار بار اسے رونتے اور کاٹتے گزریں گے۔ اس دن کی بات ہے جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پس وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھیں گے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ 5 اونٹوں پر ایک بکری ہوتی ہے۔ 2 سالہ 5 اونٹ اگر ہو جائیں تو ایک بکری، 10 اونٹ ہو جائیں تو 2 بکری۔ یہ زکوٰۃ اونٹوں کی زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ذکر کی ہے، عرب میں عام طور پر اونٹوں کو چند دنوں کے لیے پانی پلانے کے بعد ضرورت سمجھی نہیں جاتی تھی بار بار پانی پلانے کی، ان کو ایک دم پانی پلانے کے لیے لے جاتے تھے گھاٹوں پر، اور گھاٹوں پر موجود ہوتے تھے فقیر اور مسکین لوگ جو اس آس پر بیٹھے ہوتے تھے کہ اونٹ پانی پینے یہاں آئیں گے تو مالک ہمیں اجازت دیں گے، ہم تھوڑا دودھ نکال کر استعمال کر لیں گے۔ تو کئی ایسے ہوتے تھے کہ جو اونٹوں کے قریب نہیں آنے دیتے تھے ان فقراء اور غرباء کو۔ ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے مالک جو ہے وہ پانی پلانے کی باری والے روز ان کا دودھ ضرورت مندوں کے لیے دوہا جائے، یہ بھی وہ نہیں کرنا پسند کرتے تھے۔ یہ فقہا کے نزدیک زکوٰۃ کی وجوب کے سے پہلے کی بات ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو دے سکتا تھا، لیکن جب زکوٰۃ اس نے ادا کر دی ہے تو اب اس کے اس معاملے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیوں نہیں حق ادا کیا۔ اس معاملے میں عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، گایوں اور بکریوں کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی گایوں اور بکریوں کا مالک ہے، 30 گایوں پر ایک بکری واجب ہوتی ہے زکوٰۃ کی، اور 60 بکریوں پر ایک بکری، وہ ان میں ان کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان کی وجہ سے منہ یا پیٹھ کے بل چٹیل میدان میں گرایا جائے گا، ان میں سے وہ کسی کو گم نہیں پائے گا، یعنی پوری بکریاں ہوں گی اور پوری گائیں ہوں گی، ان میں کوئی بکری یا گائے مڑے ہوئے سینگوں والی ہوگی، نہ بغیر سینگ کے، اور نہ کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی، تندرست ہوں گی، یہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی۔ جب اس پر اس کی پہلی بکری یا گائے گزرے گی تو اس پر اس کی آخری بکری یا گائے لٹا دی جائے گی، یعنی پہلی جب گزر گئی ہے مکمل ہونے کے بعد پھر وہ لٹائی جائے گی، یعنی دوبارہ شروع کیا جائے گا، یعنی بار بار اسے سینگوں سے مارتے اور پیروں سے رونتے ہوئے گزریں گے، ایک مرتبہ گزرنے جانے پر دوبارہ 12 گزریں گے، اور اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی یہ عمل دہرایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، پس وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھ لیں۔ آپ سے سوال کیا گیا ہے اللہ کے رسول، گھوڑوں کی بابت کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے بوجھ اور گناہ ہے، دوسرے وہ جو آدمی کے لیے فقر اور فاقہ سے پردہ کرتے ہیں، اور ایک وہ قسم ہے جو آدمی کے لیے اجر ہے۔ پس وہ گھوڑے جو آدمی کے لیے بوجھ ہیں وہ ہیں جنہیں آدمی دکھلاوے کے لیے اور فخر کے لیے اہل اسلام کے مقابلے کے لیے پالتا ہے، پس یہ گھوڑے اس کے لیے بوجھ ہوں گے گناہ کی۔ پس وہ قسم جو آدمی کے لیے پردہ ہے یہ وہ ہیں جنہیں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں، یعنی سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے اپنے پاس باندھ کر رکھتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بندہ بہت غریب ہے اور اس کی مدد کی جائے، یعنی اس نے اپنی عزت نفس کے لیے ان کو ایسے کر کے رکھا ہے۔ پھر وہ ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کا حق نہ بھولے، یعنی کسی ضرورت مند کو اس پر سوار کرنے سے یا ادھار دینے سے انکار نہ کرے، تو یہ گھوڑے اس کے لیے پردہ ہے جن سے وہ اپنی ضروریات کا انتظام کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی غربت اور مسکینی بے نقاب نہیں ہوتی، یعنی آدمی ایسی حالت میں نہیں رہنا چاہیے کہ جس سے لوگ ترس کھائیں، بندے کو اتنی الحمدللہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عزت نفس کے ساتھ ایسے محسوس کروائے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے مالوں کی۔ وہ اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دروازے پر گھوڑا بندھا ہوا ہوگا، لوگ سمجھیں گے بہت امیر ہے، صرف اس لیے وہ گھوڑا باندھ کر رکھتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے بہت امیر آدمی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت مند نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت اجر ہے میرے عزیزو۔ اور وہ ہیں جنہیں کوئی آدمی، گھوڑے جو آدمی کے لیے اجر کا باعث ہیں وہ ہیں جنہیں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا باغ میں باندھے،
بس یہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں سے جو کچھ کھائیں گے ان کے لیے ان کی کھائی ہوئی گھاس کی تعداد کے مطابق نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ان کی لید اور پیشاب کی تعداد کے مطابق بھی نیکیاں لکھی جائیں گی، حتیٰ کہ کوئی گھوڑا اپنی رسی تڑوا کر کسی ٹیلے یا 2 ٹیلوں پر چڑھتا اور کودتا پھرتا ہے تو اس حالت کے دوران بھی وہ جتنے قدم چلتا ہے اور لید پیشاب کرتا ہے اس کی تعداد کے مطابق بھی اللہ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور گھوڑے کا مالک جب اس کو لے کر کسی نہر سے گزرے جس سے وہ گھوڑا پانی پی لے، حالانکہ مالک اسے پانی پلانے کا ارادہ بھی نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پیے ہوئے گھونٹوں کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا جو اللہ کے راستے کے لیے گھوڑا باندھا ہے۔ یہ اس گھوڑے کی شان ہے۔ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ گدھوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ پر گدھوں کے بارے میں کوئی مخصوص اور جامع آیت کے سوا اور کچھ نازل نہیں کیا گیا کہ اللہ نے فرمایا جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت والے دن وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس میں یہ بالکل آپ اس معاملے میں خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح عام طور پر ایک تسلی دی جاتی ہے کہ خیر ہے کوئی گل نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ پاک حساب بھی لینے والا ہے، اللہ پاک حساب بھی لینے والا ہے، اس حساب کی فکر بھی آدمی کو ہونی چاہیے۔ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا احساس تو ہر وقت رہتا ہے، لیکن اللہ کے حساب لینے کا معاملہ آدمی عام طور پر بھول جاتے ہیں، اور یہ پڑھے لکھوں میں زیادہ بیماری ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، خیر ہے، معاف کرنے والا ہے، کر لینے برائی ویکھی جائے گی، موڑ کے پھر دوبارہ اسی توبہ کر لیں گے، سانو بڑے طریقے آندے نے توبہ کرن دے۔ نہ میرے عزیزو، اللہ کا معاملہ ہے میرے عزیزو، یہ دنیا کا پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک کا معاملہ اللہ پاک نے سنبھال کے رکھا ہے، وہ پیش کیا جائے گا آدمی کے سامنے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین۔